ہوں گے. جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں. میں آپ کے لیے لائی ہوں بختاور کی اگلی قسط جس میں شیدہ پورے محلے کو بلغلاتا ہے اور حاجی صاحب کے پاس آتے ہیں. وہ بختو کے گھر والوں کے پر بہت الٹے سیدھے بہتان لگاتے ہیں. اور حاجی صاحب جب گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اس سے جب پوچھتی ہے باہر کیا ہوا ہے تو وہ ساری بات بتاتا ہے کہ محلے والے بختو کے گھر والوں کے چال چلن سے مشکوک ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی غلط کاموں میں ملوث ہے. جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن حاجی صاحب نہیں مانتے. ادھر بختو کو ملک دلاور کہتا ہے کہ تم میرے واش اور کپڑے لے آؤ اور وہ پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے وہاں سے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. ادھر جب ملک دلاور اپنے آفس جاتا ہے تو اس کا بابا اسے حوری کے آنے پر رکنے کو کہتا ہے لیکن ملک دلاور اگنور کر کے چلا جاتا ہے. ادھر شیدہ کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم نے اچھی خاصی آگ لگا دی ہے, لوگ تمہاری باتوں پر یقین کریں گے. جس پر شیدہ کہتا ہے کہ یقین کر چکے ہیں, یہ دنیا بہت ظالم ہے. اور پاس بیٹھا ایک دوست کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی, تمہاری محبوبہ کا گھر تھا. اور شیدہ کہتا ہے اور وہ کچھ کہنے لگتا ہے کہ ادھر سے بختو آ جاتا ہے کہ شیدہ اس کا رستہ روک لیتا ہے اور شیدہ وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے. سب لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں. وہ جب دروازہ کھول کے اچانک وہ بند کر دیتا ہے اور اپنی ماں سے وجہ پوچھتا ہے کہ لوگ ہمیں اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں, تو اس کی ماں کہتی ہے کہ لگتا ہے محلے والوں کو ہماری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے. اور حاجی صاحب کے ساتھ آنے والے لوگوں کا بھی بتاتی ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اور بختو بھی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ملک دلاور کے کچھ پیسے ادھار دینے ہیں, وہ واپس کر کے ہم چلے جائیں گے. اس کی ماں اس کے لیے کھانا لینے کے لیے چلی جاتی ہے. ادھر حاجی صاحب ان کے گھر آتے ہیں اور وہ بہت غصے میں بولتا ہے, کہتا ہے کہ محلے والے تم لوگوں کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, تو کہاں ہے آپ کی بیٹی. جواب مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بہن ہاسپٹل میں تھی ماں کے پاس. وہ ہر بات جھوٹ کہتا ہے لیکن اچانک بختو کہتا ہے میں جلدی گھر خالی کر کے چلا جاؤں گا. اور حاجی صاحب سیدھا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. وہ بختو کو کہتا ہے بختو کہتا ہے ہم چلے جائیں گے. اور حاجی صاحب کہتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے. اور حاجی صاحب کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو پہلے میں بھی مشورہ دیا تھا کہ کسی شریف آدمی کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دو, اور وہی مشورہ آج دوں گا. وہ اپنی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بار انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا, اور خدا حافظ کر کے چلا جاتا ہے. بختو اس بات پر اداس ہو جاتا ہے. حاجی صاحب کی بیوی جب اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات کرنے گئے تھے کرائم خان سے, تو وہ کہتا ہے کہ ان کو میں بتانے گیا تھا کہ ان کی بیٹی پر لوگ کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں. جس پر حاجی نظر کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلدی اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے. جس پر وہ حل پوچھتی ہے تو حاجی نظر کہتا ہے کہ وہ محلہ چھوڑ دیں گے یا شادی کر لیں گے. شادی کر دیں تو وہ بہتر ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے. تو جس پر اس کی بیوی تعریف سن کر کہتی ہے کہ کہیں اپنا رشتہ پکا تو نہیں کر رہا ہے. جس کو سن کر حاجی نظر غصہ کر لیتا ہے اور کیونکہ اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے, اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے غصہ مت چڑھاؤ, یہ نہ ہو میں تمہیں تین الفاظ بول کر آپ کو چلتا کروں. یہ سن کر اس کی بیوی پہلے تو خاموش ہو جاتی ہے. اور بختاور ادھر اپنی ماں پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اس کو گولی مار دوں گی, اور میں سمجھ گیا ہوں اس معاشرے کو, جس کو انکار کیا جائے وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. میں نے شیدے کو انکار کیا, کس طرح اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی, اور یہ نظر صاحب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے آئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں خود کو, ہم ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, یہ جو کہیں گے ہم کر لیں گے. جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا چھوٹے چھوٹے بال کاٹ کر تم خود کو مت سمجھ لو گے, تم عورت ہو, عورت ہی رہو. جس پر بختاور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کیا کروں, میں اس آدمی سے شادی کر لوں. اگر ہم نے یہی کرنا تھا تو کیوں ہم گاؤں سے اٹھ کر آئے, کیوں ہم نے اتنے پاپڑ بیلے, کیا ضرورت تھی ان سب کی. تو میں اپنے ماموں کے بیٹے سے ہی شادی کر لی. گھونٹ دیتی اپنی خوشیوں کا گلا. جب یہ کہنے لگتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے. جب اس کی ماں اس کے پاس آنے لگتی ہے تو بختاور منع کر دیتی ہے, اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے تانے مت دو. اگلی صبح شیدہ بختو سے کہتا ہے کہ محلے والے بہت بکواس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں. تو بختاور کہتی ہے کہ زبان سنبھال کر پہلے ہی بہت تم بکواس کر چکے. جس پر وہ نارمل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی شادی کی بات کرتا ہے. آپ لوگوں نے صاف صاف منع کر دیا. اور شیدہ اپنی طرف سے اس کو جھانسا دینے کی کوشش کرتا ہے. جب بختو اس کو جب غصے میں دیتا ہے تو شیدہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر دو, اسی میں آپ کا فائدہ ہے, میں آپ کو عزت دوں گا اور اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے. بختو یہ سن کر چلا جاتا ہے. ملک دلاور کا باپ بختو کو دیکھ کر اس کو آواز دیتا ہے کہ میری ٹانگیں دباؤ. بختاور حیران ہو جاتی ہے اور بختاور ٹانگیں دبانے لگتی ہے, تو وہ بختاور کو غصے میں بھیج دیتا ہے. اور سیڑھیوں میں بیٹھی بختاور رو رہی ہوتی ہے کہ ملک دلاور اپنے کمرے سے باہر آتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو. جس پہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کا کام کر لوں گا لیکن میں کسی کی ٹانگیں نہیں دباؤں گا. یہ سن کر ملک دلاور حیران ہو جاتا ہے کہ کس نے کہا تمہیں ٹانگیں دبانے کے لیے. جس پہ وہ بڑے صاحب کا نام لیتے ہیں, اور سن کر ملک دلاور نارمل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ لیپ ٹاپ پر میرے کچھ فائلز لے آؤ. اگلی صبح حوریہ اپنی آفس میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کیس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک جو حوریہ کسی کو کال کرتی ہے, کہتی ہے کہ اس کے خلاف FIR کٹوا دو.
ادھر ملک دلاور کسی پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بختاور سن لیتی ہے. گھر آ کر وہ کنگھی کر رہی ہوتی ہے کہ بختاور اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے استعمال کر رہے ہو، میں بختاور تمہیں مار دوں گی، مجھے یہ نہ چاہتے ہوئے کرنا پڑے. حوصلے کی کمی نہیں ہے، عورت بہت طاقتور ہوتی ہے. بختاور کا بھائی بننا چھوڑ دو، بتاؤ کہ عورت کمزور ہے. جس دن اپنی اصل طاقت کا تم اندازہ لگا لو گے، کوئی لوگ تمہیں نیچے نہیں کر پائیں گے. اپنی لڑائی خود لڑو. اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتی ہے. ادھر بختاور کی ماں اسے کھانا لے کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ شیدے کی ماں جلد از جلد مجھ سے جواب مانگ رہی ہے. بختاور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں مسئلے کا حل نکال لوں گی. بختاور جانے لگتی ہے تو جانے کی جب اس کی ماں وجہ پوچھتی ہے تو بختاور کہتی ہے کہ میں جواب دینے جا رہی ہوں. بختاور حاجی نظر کے پاس آتی ہے اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے اس کی بیوی کے سامنے سوال دہراتی ہے کہ ہمارے گھر آئے تھے آپ میری امی سے میرا رشتہ مانگنے. سوچو، جو میرا پہلے جواب تھا میرا اب بھی وہی جواب ہے. حاجی نظر اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے کہ میرے باپ نہیں ہے، مجھے میرے باپ بن کر میرے سر پر ہاتھ رکھتے. اور جب وہ رستے میں شیدا بختاور کو دیکھتا ہے تو ان کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ میں بختو کی بہن ہوں. جس پر شیدا شاعری پڑھنے لگتا ہے تو پڑھتا ہے تو بختاور اس کی بے عزتی کرتی ہے اور انکار کر دیتی ہے. اور بختاور جب گھر آ جاتی ہے اور ادھر حوریہ ملک دلاور سے شو کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیسے لگا میرا شو. تو ملک دلاور کہتا ہے کہ اتنا مجھے امپریسو نہیں لگا. جس پر حوریہ کہتی ہے تمہیں کون سی چیز امپریس کرتی ہے. جس پر ملک دلاور کہتا ہے کہ سچائی، اور تمہاری شو میں بس سچائی نہیں ہوتی ہے. ملک دلاور کہتا ہے کہ تم بہت کامیاب پولیٹیشین بنو گی. ادھر بختاور کی ماں دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ بختاور کا امتحان ہوتا ہے اور وہ بختاور جو ہے وہ امتحان دینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے کہ شیدا بختاور کو دیکھ لیتا ہے اور پیچھے بائک لگا لیتا ہے اس کے. کیا بختاور کے ساتھ شیدا بدتمیزی کرے گا؟ دیکھتے رہیے میرے چینل میں، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی. شکریہ.